اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح کی ہمارا جو سلسلہ ابھی جاری ہے دعاؤں کے سلسلے میں، اور ہم نماز کے بعد جو دعائیں پڑھتے ہیں ان کے تلفظ، اس کے ترجمہ، اس کے تھوڑا سی یعنی مفہوم کو واضح کرنے کے لیے ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور تاکہ اس کو پڑھا بھی جائے اور اس کا مفہوم اور اس کی اسپرٹ ہے اور اس کے جو مدعا ہے، جو اس کی روح ہے انسان کے کم از کم اگر اس لفظ نہیں یاد ہے تو اس کے سوچ میں ہو، ذہن میں ہو، یہ میں پڑھ رہا ہوں، اللہ سے یہ مناجات کر رہا ہوں۔ جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا نماز کے بعد یہ بھی پڑھنی چاہیے، اور عام حالات میں بھی یہ دعا کرنی چاہیے: لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ نہیں کوئی الہ، نہیں کوئی معبود، نہیں کوئی حج تروا، نہیں کوئی مشکل کشا، الا اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے، وحدہ اور اکیلا ہے، لا شریک لہ اور اس کا کوئی شریک بھی نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، دنیا زندگی کا مالک، موت کا مالک ہے، شاہ کرنے والا، گدا کرنے والا، معبود، محبوب صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ لا الہ معبود وہی ہے، الا اللہ صرف اللہ تعالیٰ، وحدہ لا شریک لہ اور اکیلا ہے، لا شریک لہ، اور اس اللہ کا جو اللہ تعالیٰ جو معبود ہے، جو محبوب ہے، اس کا کوئی حصے دار بھی نہیں، کوئی شریک بھی نہیں، اس کے ساتھ کسی کا پائی چارہ نہیں ہے، اس کے ساتھ کسی کی پائی والی نہیں ہے۔ جس طرح ہم بزنس آپس میں کرتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ساری بادشاہت اور اکیلا معبود ہے اور اکیلا ہی مالک ہے۔ بادشاہت اس کی وہی ہے، لہ الملک، بادشاہت، قوت، طاقت جو ہے وہ لہ الملک، اس کی بادشاہت ہے۔ یہ عارضی بادشاہتیں ہیں، جس کو مل جاتی ہے اس کو خطرہ ہوتا ہے کہ چھل نہ جائے، اور اسی تگودوں میں وہ لگا رہتا ہے۔ لہ الملک اس کی بادشاہت ہے، لا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود، الا اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے، وحدہ لا شریک لہ وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی حصے دار نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس طرح کا کوئی تھوڑا سا بھی نہیں ہے۔ لہ الملک اس کی بادشاہت ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ اور اس کی حمد ہے تو اسی کی ہے، تعریف ہے تو اسی کا ہے، شکر ہے تو اسی کا ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ حمد بھی ہے، شکر بھی ہے تو اسی کا ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور ہر چیز کے اوپر وہ قدرت رکھتا ہے۔ ایک پتہ ہے قرآن آتا ہے تو اس کی مرضی کے علاوہ پتہ بھی ایک نہیں ہل سکتا۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، قوت والا ہے۔ لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت، نہیں کوئی طاقت، نہیں قوت، نہیں کوئی زور، ولا قوت اور نہ قوت، الا باللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے، صرف اور قوت اور طاقت صرف کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ لا الہ الا اللہ نہیں کوئی الہ، نہیں کوئی معبود، وہی پھر بات آ گئی، نہیں کوئی معبود، نہیں کوئی الہ، الا اللہ سوائے اللہ تعالیٰ۔ یہ بار بار جو بات آتی ہے اس لیے تاکہ ہمارے ذہن میں پکی ہو جائے، اسپرٹ ہو جائے، ہے تو ہے وہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ نہیں کوئی الہ، نہیں کوئی معبود اللہ تعالیٰ کے، ولا نعبد الا ایاہ ہم بندگی، عبدی، غلامی جو کرتے ہیں، ولا نعبد نہیں ہم عبادت کرتے، نہیں بندگی کرتے، نہیں کہنا مانتے، سوچوں میں بھی، زبان سے بھی، اعضاء سے بھی، اور اپنے جو دل میں چیزیں ہیں وہ بھی اسی کی عبادت کریں گے، الا یہ صرف اسی کی، نہیں عبادت کریں گے، نہیں بندگی کریں گے، نہیں کچھ کام کریں گے، الا اللہ سوائے، الا یہ صرف اسی۔ لہ النعمت نعمت ساری کی ساری اگر ملتی ہے تو اسی کی طرف سے، وَلَهُ الْفَضْلُ اور فضل بھی اسی کا ہے، کامیابی دنیا میں جتنے فضل، جتنے بھی یہ چیزیں ملی ہوئی ہیں ہمیں ازمائش کے لیے ملی ہیں، کسی کو کم ملی ہیں، کسی کو زیادہ۔ وَلَهُ الْفَضْل فضل بھی اسی کا ہے، وَلَهُ الثناء اگر تعریف ہے، ثناء الحسن اچھی، احسن بہترین تعریف اگر ہے اسی کی ہے۔ لا الہ الا اللہ پھر آ گیا لا الہ الا اللہ نہیں کوئی الہ سوائے اللہ تعالیٰ کے، مخلصین لہ الدین میں خالص ہو جائے، لہ الدین اس کے دین کے لیے، کیونکہ ہمارے لیے دین ہوتا ہے جزا، بدلہ۔ آج ہم جو کام کریں گے کل اس کا ہمیں بدلہ ملنا ہے۔ اگر برا کام کریں، برا جزاء سیئۃ سیئۃ، اگر برا کام کریں اسی بدلہ برا ملے گا۔ اگر وقتی طور پہ، عارضی طور پہ ہم کامیاب ہو بھی جاتے ہیں، جو بندہ شخص کسی کے ساتھ اچھا کرتا ہے تو اچھا ملے گا۔ عربی میں یہ آتا ہے کما تدینو
تدانو، جس طرح کہ تم کرو گے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جس طرح تم یہ حدیث بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ مفہوم ہے۔ اور ان الدین عند اللہ الاسلام، جو دین ہے، جو بدلہ ہے، سلامتی میں ہے، اسلام میں ہے، سلنڈر کر دینے میں ہے۔ اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے، مخلصین لہ الدین، خالص ہو جائیں لہو الدین، اس کے دین کے لیے، ولو کرہ الکافرون، اور اگرچہ کارہا نفرت کرنا، کارہ المکافرون، انکار کرنے والے جو ہیں وہ اگرچہ ناپسند کریں۔ ہم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ دوبارہ لفظاً بھی پڑھیں گے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون۔ پھر ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمة ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ جو نیچے میں نے تشریح کے ساتھ ترجمہ کیا، نیچے جو ترجمہ اس میں لکھا ہوا ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اور تعریف اسی کی ہے، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر کسی قسم کی کوئی حرکت وقوف نہیں ہے، نہ ہی اللہ کے سوا کوئی الہ ہے، ہم خاص اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ نعمت اور فضل کا مالک وہی ہے، اسی کے لیے اچھی تعریف ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، ہم اخلاص کی حالت میں اسی کی عبادت کرتے ہیں، اگرچہ کافر اس کو ناپسند کریں۔ میں نے عام زبان میں آپ کو ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے، تو ایک دفعہ میں پھر پڑھ دیتا ہوں، پھر اس کے بعد ختم کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اس کے بعد ہم آئندہ اور مختصر کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن تھوڑا سا سمجھانے کے لیے تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے، تو اس کو آپ یاد کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن بہت اعلیٰ اور افضل یہ دعائیں ہیں، اور مسنون دعائیں ہیں، اور مستند دعائیں ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم۔